الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمدللہ 5 پاروں کی سمری مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ 6 پارے کی سمری بیان کریں گے، 6 پارے کی۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا ایک اصول بیان کیا ہے، وہ یہ کہ دوسروں کی عیب پوشی کرنا، عیب چھپانا۔ آپ اللہ کی راہ میں مال دیں، اللہ مال اور بڑھا دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کو عزت دیں گے، اللہ آپ کی شان اور اللہ آپ کی عزت اور بڑھا دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، اللہ اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے بھائی کا ایسا وصف ذکر کرو جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ تو آپ سے عرض کیا گیا، یہ بتائیں اگر میرے بھائی میں وہ عیب ہو جس کو میں بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تمہارے بھائی میں وہ عیب ہے جس کو تم بیان کرتے ہو تبھی تو اس کو غیبت کہو گے، اگر وہ عیب نہیں تو یہ تو بہتان ہے، یہ تو بہتان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا، جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوئے گا، جو چغلی کرنے والا بندہ ہے وہ داخل نہیں ہوئے گا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ نجات کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اپنی زبان بند رکھو، اپنا گھر فراخ رکھو اور اپنے گناہوں پر رو، اس طرح نجات حاصل ہوگی۔ اس ساری باتوں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عیب چھپانا، نہ کہ لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا۔ ہاں، مظلوم جو ہے نا، وہ اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کو بیان کر سکتا ہے۔ اسی طرح اور اس کی ڈیٹیلز ہیں کہ اگر کوئی کسی نے اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کرنا ہے اور وہ کسی کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ پھر ان کے بارے میں سارا بتائے گا۔ اور بھی اس کی ڈیٹیلز ہیں کہ کب کسی کے بارے میں ہر چیز بتانا وہ مباح ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہود کی جو بہت ساری اگنورنس، یہود کی جو ڈس اوبیڈینس اور ان کے ایسی فرمائشی سی باتیں، ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، ہم پر آسمان سے کتاب نازل کریں۔ تو اللہ نے ذکر کیا کہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہتے تھے کہ ہمیں رب دکھاؤ، انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی۔ اسی طرح اور بھی ان کی جو نافرمانیوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر ان کی جو انہوں نے وعدے پورے نہیں کیے ان کا ذکر کیا، اور اسی طرح جو انہوں نے دعویٰ کیا نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا، اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی دی۔ مفسرین کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری تھے، ان کو یعنی انہی کی صورت انہی کے مشابہ بنا دی گئی تھی، اور انہوں نے ان کو سولی پر چڑھایا، اور وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف زندہ اٹھا لیا۔ تو یہ جوز تھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ڈسگریس کرنا، ڈی گریڈ کرتے تھے، مگر اس کے بعد آگے جا کے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو نصارہ ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایگزیجریٹ کرتے تھے، غلو کرتے تھے۔ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے وہ جو یہ کہتے ہیں۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں سب کو اور پڑھنا، جاننا، سیکھنا ضروری ہے۔ جب ہم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس میں خاص جو آخری علامات کبریٰ ہیں ان کے بارے میں بڑا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اور وہاں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کے واپس آنے کے بارے میں، اور کس طرح وہ اٹھائے گئے، اور سارا ان کے بارے میں کیا عقائد ہیں، اس وقت وہ کدھر ہیں، سارا۔ اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں کہ ان کو وہ واپس آئیں گے، اس لیے بھی کہ وہ ان کی خواہش تھی کہ جب انہوں نے سنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی کیا شان ہوگی تو انہوں نے خواہش کی کہ یا اللہ تو مجھے ان کا امتی بنا دے۔ تو ایک ان کی یہ خواہش بھی پوری ہوئے گی کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی بن کے آئیں گے۔ اور یہ جو جیوز کہتے تھے کہ ان کو نعوذ باللہ قتل کر لیا، ان کی بات بھی جھوٹی ثابت ہوئے گی۔ بہت ساری حکمتیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے میں، اس کی ڈیٹیلز کو سمجھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پھر سورہ نساء کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کا ایک اور مسئلہ بیان کیا،
اور پیچھے بھی وراثت کے مسئلے بیان کیے گئے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ایک علیحدہ طور پہ سیکھنے کی بھرپور ضرورت ہے۔ سورہ المائدہ شروع ہوتی ہے، یہ مدنی صورت ہے لیکن اس کی بعض آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے 5ویں اور نزول کے اعتبار سے 113 سورت تھی۔ اس سورت کے 2 آیتوں میں مائدہ یعنی کھانے کا ذکر ہوا ہے، اسی لیے اس سورت کو المائدہ کہتے ہیں۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کرنے کے بارے میں بات کی، اور یہ وعدہ پورا کرنا انڈیویجول بھی ہے، کولیکٹیولی ہے، اور بین الاقوامی انٹرنیشنلی بھی ہے، یعنی وعدہ پورا کرنے کے بارے میں بات کی، جو وعدہ کرو تو پورا کرو۔ اس کے بعد جا کے محرمات قطعیہ کا بیان ہے، جو بالکل جو حرام چیزیں ان کا بیان، وہ حلال جانور جو طبی موت بھر گیا اور نہ ذبح کیا جا سکا ہو یعنی مردار، یہ حرام ہے۔ ذبح کے وقت بہنے والا خون، یہ بھی حرام ہے۔ خنزیر کا گوشت، جس جانور پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور اسی طرح وہ حلال جانور جو گلا گھونٹنے سے مر جائے، اور وہ حلال جانور جو چوٹ لگنے سے مر جائے، وہ حلال جانور جو بلندی سے گر کر مر گیا ہو، اور وہ حلال جانور جسے دوسرے جانور کے سینگوں کی چوٹ سے مار دیا گیا ہو، اور پھر جسے درندوں نے کھایا ہو، وہ حلال جانور جو بتوں کے تھان پر ذبح کیا گیا ہو، اور وہ فال کے تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ ساری چیزیں محرمات قطعیہ ہیں۔ اس کے بعد وہ بڑی مشہور آیت کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وہ آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے، اور اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے، بشرطے کہ وہ کھانا اصل کے اعتبار سے حلال ہو۔ اس کے بعد وضو کے فرائض کا، جو 4 فرض ہیں وضو کے، ان کا ذکر کیا۔ پورے چہرے کو دھونا، اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ وضو کے 4 فرائض کا ذکر کیا، اور اس کے بعد تیمم کا ذکر کیا، اور تیمم کا ذکر پیچھے بھی آ چکا ہے۔ اس کے بعد آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور نبوت اور روشن کتاب آئی۔ یہ نور نبوت، یہ ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ انسان کامل سید البشر ہیں، کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہیں۔ آپ نور ہدایت ہیں، اور نور حسی سے بھی آپ کو وافر حصہ ملا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا ذکر کیا کہ مسیح ابن مریم کو الہ قرار دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا، یعنی معبود جو ان کو بناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو عبادت کے لائق، ان کو اللہ نے کافر قرار دیا، اور فرمایا کہ بفرض محال اللہ مسیح ابن مریم اور ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے تو ساری زمین والے مل کر بھی ان کو بچا نہیں سکتے۔ یعنی بیسیکلی اس کا ریجیکٹ کیا گیا ہے، اور آگے جا کے بھی یہ جو ٹرینٹی ہے، کرسچنز جو ہیں اس کو بھی سارا ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک بلند ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی باقی نبیوں کی طرح نبی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کسی ایک بندے کو قتل کرنا اتنا کبیرہ گناہ ہے، ایک کو مارنا اللہ کے نزدیک اتنا کبیرہ ہے جیسے اس نے ساروں کو مار دیا، اور وہ اللہ کی لعنت ہے اس پر، دوزخ کا عذاب ہے اس پر جو کسی کو مارتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری طرف فرمایا جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، ایسے یا جیسے اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کسی ایک کو آگ سے بچا لیا، ڈوبنے سے بچا لیا، بھوک سے بچا لیا، بھوک کے ساتھ مرنے سے بچا لیا، تو جس طرح بھی کسی نے ایک بندے کی جان بچائی، اللہ کو یہ اتنی محبوب، اتنی پسند ہے، ایسے ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو ڈوبنے سے بچا لیا، مرنے سے بچا لیا۔ اللہ کے نزدیک یہ اتنا پسندیدہ ہے کہ کسی ایک کی جان بچانا۔ اس کے بعد یعنی جو آج کے دور میں بہت بڑا جرم جسے دہشت گردی، ٹیررزم ہے، اس کا کہا کہ یہ جو کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دی اس کو، اور فرمایا جو لوگ اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو چن چن کر قتل کیا جائے، ان کو سولی دی جائے۔ یعنی اتنا سخت ان کے بارے میں ہے، مگر کون کرے گا؟ سٹیٹ، کوئی انڈیویجول کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو یہ لوگ
جو ٹیررزم اور دہشت گردی کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ اتنا اسٹرکٹ ایکشن جو ہے نا اللہ نے اپنے کتاب میں قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان کو اللہ نے حکم دیا اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں نجات کا وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا۔ یہ جو نجات کا وسیلہ ہے اس کو مفسرین کے ہاں مرشد کامل ہی کا کہتے ہیں کہ کوئی ایسا استاد، ایسا مرشد، ایسا راہبر ڈھونڈا جائے کہ جس کے ہاتھ پہ بیعت کر کے انسان گناہوں سے چھوٹے اور سلوک کی منازل طے کر کے اللہ اور اس کے رسول کے اور قریب ہو جائے، اللہ کی محبت حاصل ہوئے، باطنی پاکیزگی حاصل ہوئے۔ سو تقوی بھی اختیار کرنا اور سچوں کی نیکوں کی صحبت اختیار کرنا، اچھا استاد زندگی میں راہبر مرشد ہونا تاکہ انسان جو ہے نا وہ برائی سے بچا رہے، استقامت حاصل ہو جائے۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے قانون قصاص کا، یعنی جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، اس طرح قانون قصاص کا ذکر کیا۔ قصاص کا فائدہ یہ ہے کہ تاکہ یہ لوگ کام نہ کریں، کسی کی ذات کو نقصان نہ پہنچائیں، کہ انہیں پتہ ہو کہ اگر میں کسی کی آنکھ کو نقصان پہنچاؤں گا تو اس کا ان رسپانس میری کو بھی پہنچایا جائے گا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے لوگوں کو اس سے بچانا، کوئی ایسا کوئی کام کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک شریعت اور واضح راہ عمل مقرر کی ہے۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو اللہ سب کو ایک ہی امت اجابت بنا دیتا، مگر اس نے بندوں کو اختیار دیا ہے، وہ حق یا باطل جس راہ کو چاہے اختیار کرے، اور اسی میں نیک و بد کی آزمائش ہے۔ سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو چوز کرنے کا یعنی اختیار دیا ہے، اسی کے اوپر ریوارڈ ہے اور اسی کے اوپر پنشمنٹ ہے۔ دیکھیں ایک وقت بندہ ایک پیر اٹھا سکتا ہے، دونوں نہیں اٹھا سکتا۔ سو یہ جو چوز کرنے کی صلاحیت ہے تو اسی کے اوپر ریوارڈ ہے۔ اگر کوئی نیکی کا رستہ چوز کرتا ہے، اگر کوئی اچھائی کا رستہ چوز کرتا ہے اس کو ریوارڈ ہے، اور اگر کوئی برائی کا رستہ چوز کرتا ہے تو اس کے لیے پنشمنٹ ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، اللہ چاہے تو ایسی قوم پیدا فرمائے گا جس سے وہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کرے گی۔ یعنی یہ دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ میرے اور آپ کی یہ سعادت کی بات ہے اگر مجھے اور آپ کو اللہ یہ توفیق عطا فرمائے کہ میں اور آپ بھی کسی کے لیے دین کی نور کا، دین کے علم کا، دین کی خدمت کا کسی طرح بھی ذریعہ بن جائیں۔ آگے اللہ نے فرمایا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کی جماعت غالب آئے گی۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ میں دوستی کے بارے میں سوچوں کہ کیا۔ ایک بندہ حج پہ گیا، کافی دن مطلب دعا کرتا رہا اپنے دوستوں کے لیے، تو کسی نے کہا بس کرو اب جانے کا وقت آ گیا ہے، اب اپنے لیے دعا کر لو۔ تو اس نے کہا کہ میں نے جا کے انہی دوستوں میں رہنا ہے، دوستوں کے لیے اس لیے دعا کرتا ہوں اگر میرے دوست نیک ہوئے تو میں بھی نیک ہو جاؤں گا۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اپنی جو دوستی ہے نا اس کا خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد آخر پہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات کی، یعنی جو 73 نمبر سے لے کر 80 نمبر تک آیات ہے نا، وہ جو نصارہ ہیں ان کی عقیدوں کی خرابیوں کا ذکر کیا، وہی کہ وہ ٹرینٹی کے اوپر بلیو کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ریجیکٹ کیا، اس کو یعنی فرمایا کہ مسیح ابن مریم اسی طرح ایک رسول ہے جس طرح ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں صدیقہ ہیں، وہ عام انسانوں کی طرح کھانا کھاتے ہیں جو کہ احتیاج ہے، اور جو محتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ریجیکٹ کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا نافرمانیوں سے، بے اعتدالیوں سے، حد سے تجاوز اور نیکی کا حکم نہ دینے اور برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے یہود پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے لعنت کی گئی۔ سو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، اس پر جو ہے نا جو 6 پارہ ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو غلط کام یہودی کرتے تھے اس دور میں، جو کرسچنز کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا کے رکھے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت عطا فرمائے، اور اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے، اور جو بولنے میں کمی بیشی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔